جی ملک صاحب، آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکیل میں ہمارے دوست نے سوال کیا ہے کہ آئی ایم ایف بینکوں کی طرح کام کرتا ہے یا اس کا کام کرنے کا طریقہ کا کچھ اور یہ جو اپنے معاملات کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی رقم کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اور دوسرے ممالک سے کیا اس کی توقعات ہیں کہ ان کی رقم بھی محفوظ رہے اور ان کی ملک کی معاشی حالات بھی بہتر ہوں۔ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے بھی اس میں اپنی ایک اماؤنٹ جو ہے ڈپازٹ کروائی ہوئی ہے، تاکہ وہ یہ ہے کہ بعض دنیا کے ایسے ممالک ہوتے ہیں جن کو شارٹ فال آ جاتا ہے، جیسے ہم ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں، اور یا ہم جو ہے جب ہماری امپورٹ آتی ہے تو ہم اس وقت بینک کو کہتے ہیں کہ جی ہماری امپورٹ ریلیز کر دو، یا یہ دنیا میں بزنس اور مانیٹرنگ فائنانس کو بہتر کرنے کے لیے ادارے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مان لیا گیا ہے کہ کبھی شارٹ فال آ سکتا ہے۔ وہ شارٹ فال جب آتا ہے تو وہ پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا پہلے سے اس طرح کا ہوم ورک نہیں ہوتا، تو آپ سے کہتے ہیں ہماری یہ پیمنٹ میں ایشو ہے، تو آپ ہمیں اتنے عرصے کے لیے یہ لون دے دیں۔ وہ شارٹ ٹرم لونز ہوتے ہیں، اس کا کام آپ کی جو گیپس ہیں اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے۔ ایکچولی پرابلم یہاں آتی ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھائیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کو جو آپ تیل دے رہے ہیں اس کا آر ایل این جی کا یا آر ایل این جی دے رہے ہیں اس کا ریٹ جو ہے اسی ریٹ پہ لے کے جائیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ قرض ہم لے رہے ہیں، کہاں خرچ کرنا ہماری پرائورٹی ہے، پیسے ہم نے واپس دینے۔ لیکن آپ ایک اسٹیٹ ہے نا، اسٹیٹ نے اپنے مختلف قرض اور چیزوں میں بھی اٹھائے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی ہم قرض لیتے ہیں جو بہت منیمم اماؤنٹ پہ ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ یہ پروجیکٹ کریں گے، اس سے پبلک میں یہ روزگار کریٹ ہوگا، یہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، یہ آئندہ سالوں میں اس طرح ہوگا، وہ بڑے مائنر ریٹ پہ ملتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کافی عرصے سے جو ہے نا ہماری فائنانشیل زور زیادہ رہا، اکنامک میں ہم فارغ ہیں۔ اکانومی جو ہے اوور آل اسٹرکچر ہوتی ہیں جس کے اندر سوشل کمپلائنس آتی ہیں، جس کے اندر سوشل اسٹرکچر آتا ہے، جسٹس آتا ہے، جس سے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، پاورٹی ایلیمینیٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم نے کام نہیں کیا۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ پاکستان کو 4 روپے کی ضرورت ہے، کیوں 4 روپے کی ضرورت ہے، پاکستان کے یہ خرچے ہیں، وہ جب پیسے آئے ہر افسر جو ہے وہ فیلڈ افسر بن جاتا ہے، پھر وہ بڑی گاڑیاں لے لیتا ہے کیونکہ فیلڈ افسر کو بڑی گاڑیاں ملنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب اے سی آئے تو ہر افسر نے اپنے گھر کمرے میں کمپیوٹر رکھ لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک نیشنلائزڈ اکانومی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چائنا ماڈل میں چلے جائیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں ہم رشین ماڈل میں چلے جائیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں ہم سعودیہ ماڈل میں چلے جائیں، کبھی اور ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم فرانس کی طرف۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو سوشل کانٹریکٹر ہیں انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا۔ دیکھیں انڈسٹری ہے، ابھی آپ بات کر رہے تھے انڈسٹری میں، ایگرو بیس انڈسٹری پاکستان کی، ایگریکلچر بہت ڈیولپ ہے، ہو سکتی ہے، پوٹینشیل ہے۔ آپ کے پاس جو ہے ڈیری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، مائنس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، برین میں آئی ٹی میں بہت زیادہ ہے، آئی اے میں انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی میں ہے، اسی طرح ڈاکٹر میں ہے، اسی طرح ڈاکٹر میں ہے، انجینئر میں ہے، پروفیشنل میں ہے، آرٹ اینڈ کلچر میں ہے۔ ہم نے وہ سارے ایئرپورٹوں پہ، رات ایک بندہ آیا مجھے کہہ رہا تھا یار میں نے استنبول کا ایئرپورٹ دیکھا ملک صاحب، وہ تو کمال ہو گیا، 3-4 سالوں میں انہوں نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا دیا۔ اب اس ایئرپورٹ میں لوگ کوئی سروس دے رہا ہوگا، کوئی جہاز کلیننگ کر رہا ہوگا، کوئی سفر کر رہا ہوگا، کوئی ٹرانسپورٹ لے رہا ہوگا، کوئی ڈیوٹی فری شاپ سے چیزیں خرید رہا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ پوری اکانومی کو کیسے آپ نے سرکل کی۔ یہ انجینئرز، یہ جو ویلیویٹر تھے، انہوں نے پاکستان میں کام کیوں نہیں کیا؟ چاہیے تھا نا کہ یہ پاکستان میں بھی اس طرح کرتے، ہمارے ایئرپورٹ بھی اس طرح ہوتے، ہمارے لوگ بھی رات دن ٹریول کر سکتے، کیونکہ ہم نے پاورٹی پہ زور رکھا۔ گورنمنٹ نے اپنی نااہلیوں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹوں نے اپنی مس مینجمنٹ کو بھی عام آدمی پر ڈال دیا، جیسے کہ آج کل آپ کی پاور سپلائی کمپنیز آ رہی ہیں، سالوں کا ان کا شارٹ فال ہے۔ پہلے کسی کو 5% کاسٹ آتی تھی، اس کا بل ہوتا تھا فرض کریں 40 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ، تو اس کو ایوریجلی 2-3% ایڈیشنل بل آ گیا، کبھی زیادہ بھی آ گیا تو ایڈجسٹ ہو گیا۔
اب آپ نے اپنے اس رویے سے گیس مہنگی، بجلی مہنگی، سب کا کیپٹل بھی شارٹ کر دیا۔ آپ عید کے اوپر دیکھیں نا آج کل تو کتنی انڈسٹری آپ کی پہلے سے بند ہے۔ وہ جب بند ہے تو اب آپ اسی ریٹ سے جو کمپنسیشن ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایف آئی اے کو بھی انوالو کیا۔ ایف آئی اے نے آپ سے آ کے پوچھے کہ شاہ جی آپ کے کیا ایشوز ہیں؟ یہ آپ بھی تو سیکنڈ ہے نا، ایک پارٹی وہ ہے ایک پارٹی وہ ہے۔ آپ سے پوچھیں کہ بینگ چیمبر آف کامرس بتائیں جی کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں، ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو کیا ہم چوری کے حق میں یا سروس کے حق میں؟ ہم لوگوں کو سروس دلانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انڈسٹری لگائیں، لوگ کاروبار کریں، لوگ پاکستان کو دیکھ کے پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا۔ شاہ جی جس ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، لوگوں نے گھر سے نکل کے آنا ہے۔ جس ملک میں لوگوں کے پاس کپڑے جوتی نہیں ہے، آٹے کی لائنوں میں آپ دیکھیں کس طرح لوگ لگے ہوئے ہیں، گھر جا کے انہوں نے آٹا کیسے پکانا؟ کو لکڑی کو گیس کو چاہیے، پھر انہوں نے نہانا ہے پانی چاہیے، پھر انہوں نے صابن یوز کرنا ہے، پھر انہوں نے بیمار ہونا ہے دوائی چاہیے، پھر انہوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ اور بھائی یہ سارے معاملات کو ہم نے ڈیل کرنا تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ آئی ایم ایف جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ چیزیں بڑھائیں تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی تیل سپلائی کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ کے ٹینڈر میں۔ تیل کا استعمال کہاں سے ہونا ہے؟ نہیں ہونا ہے۔ آر ایل این جی کہاں سے آنی ہے کیسے نہیں آنی ہے، یہ کون سارے ڈیسیجن لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ پہ بیٹھی ایک چھوٹی سی لابی۔ جب وہ لابی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرض کریں 2 روپے کی چیز ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ سچ بولتے ہیں انہیں 5 روپے کی ملتی۔ اب وہ جو 5 روپے کی چیز آئی ہے نیپرا کو یا اوگرا کو انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جی یہ ہمارے تیل کی کاسٹ آئی ہے، ہمارے پلانٹ کی کاسٹ آئی ہے، ہم نے جو ہے وہ انشورنس پے کرنی ہے، یہ ہم نے رننگ کاسٹ پے کرنی ہے، اس کے اوپر اگر آپ بجلی نہیں بھی لیتے تو ہماری یہ کاسٹ آئے گی، آپ نے اس کو کیپیسٹی چارجز دینے۔ یہ ساری چیزیں دے کے آپ کا ریٹ آ گیا کوئی بھی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب بتائیں کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں سے تو اتنے پیسے کم کرنے، تو جو ریسٹ آف اماؤنٹ ہوگی کیا وہ ختم ہو جائے گی یہ کہنے سے، یا وہ سرکل ڈیٹ کا حصہ بن جائے گی؟ وہ سرکل ڈیٹ کا حصہ بنے گی، پھر اس کے اوپر آپ نے مارک اپ بھی دینا۔ دیکھیں کئی ہاتھوں سے ہمارے لوگ جو ہیں ان کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، سوسائٹی کے اندر ڈائلاگ نہ ہونے کی وجہ سے، پروفیشنل قابل لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے صرف خوش آمدی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا، جناب چیف منسٹر صاحبہ نے یہ کہہ دیا، جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا، جناب اوپر سے آرڈر آ گیا، ہمیں سارے دن انہیں خوف میں رکھا ہو۔ ہمارے لوگوں کو بولنے دیں تاکہ وہ آپ کے سامنے سچ لے کے آئیں، اور پاکستان جو ہے اس کی رکاوٹوں کو ختم کریں تاکہ لوگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، اور لوگ ہر آدمی کاروبار کر سکتا ہو، ہر آدمی انڈسٹری لگا سکتا ہو، ہر آدمی کام کرے۔ یہ نہیں کہ چند لوگوں کو آپ اوبلائز کرنے کے لیے پورا ملک اسٹیک ہولڈر کر دیں۔ 25 سے 30 کروڑ لوگ شاہ جی سروائیو نہیں کر سکتے جب تک 6 سے 7 کروڑ جاب ہم پیدا نہ کریں، اور 2.5 کروڑ بچوں کی حفاظت نہیں آپ کر رہے جو اسکولوں میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ غربت کی حفاظت کر رہے ہیں یا غربت سے نکالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ یہ ڈیسیژن آپ ہے۔